بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. رواہ مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن قوی بہتر ہے اللہ کے نزدیک مومن ضعیف سے، اور ہر مومن میں قوی ہو یا ضعیف نیکی ہوتی ہے، بس جو چیز تجھ کو نفع پہنچائے اس پر حرص کر اور اللہ کی مدد اور توفیق طلب کر، طلب استعانت سے عاجز نہ ہو۔ جب تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے یہی مقدر کیا اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ لو کا لفظ شیطان کا کام کھولتا ہے اور دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن قوی بہتر ہے اللہ کے نزدیک مومن ضعیف سے، اور ہر مومن میں نیکی ہے جو چیز تجھ کو نفع پہنچائے اس پر حرص کر اور طلب استعانت سے عاجز نہ ہو۔ جب تجھ کو مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے یہی مقدر کیا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کا لفظ شیطان کا کام کھولتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصول اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا اصول، مومن قوی مومن ضعیف سے زیادہ بہتر ہے۔ مومن قوی سے مراد جس کا عقیدہ زیادہ مضبوط ہو، جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو، اس کو ایمان قوی والا مومن قوی کہتے ہیں۔ یعنی ایمان جس کا مضبوط ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس شخص کی نسبت جس کا ایمان کمزور ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن قوی سے مراد صحت مند اور طاقتور مومن بھی مراد ہے، یعنی صحت مند مومن جو کمزور مومن سے زیادہ افضل ہوتا ہے، اور اس لیے کہ وہ صحت مند مومنین کے اندر ایک صحت کی پہچان ہوتا ہے، ایک مومنین کی ایک نشانی کہلایا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جہاد کے اندر یا خاص طور پر کسی عملی میدان کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جو جتنی فضیلت اور فوقیت کی چیزیں رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ مثلا یہ کہ جو جتنا زیادہ اچھا علم رکھتا ہے، وہ جو جتنا زیادہ اچھی عقل رکھتا ہے، جو جتنی زیادہ اچھی فہم رکھتا ہے، جو جتنا زیادہ اچھی حسن تدبیر رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہوگا اس مومن کی نسبت جو کہ حسن تدبیر نہیں رکھتا، جو اتنی عقل اور فہم اور دانش نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر اہل فہم، اہل علم، اہل دانش، ہر نوعیت کے لوگ قابل عزت ہوتے ہیں، قابل صد احترام ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ چند ایک خاص نوعیت کے لوگ ہی قابل احترام ہوتے ہیں، بلکہ ہر شخص میں جو خاصیت ہوتی ہے اس خاصیت کی بنا پر وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی اپنے فن کی وجہ سے قابل احترام ہے، کوئی اپنے علم کی وجہ سے قابل احترام ہے، کوئی اپنی عمر کی وجہ سے قابل احترام ہے، کوئی اپنی دانش کی وجہ سے قابل احترام ہے۔ تو ہر شخص قابل احترام ہوتا ہے کہ اپنے اس فن کی وجہ سے، اپنی اس صنعت کی وجہ سے۔ لہٰذا وہ مومن اپنے اس فن کو اگر دین کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ دین کی ترقی اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ بہتر ہوگی، اور اس کی بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ بہرحال احرص، اور پھر ایک بات یہ، دوسری بات اس حدیث کے اندر جو اصول سکھایا، سب سے پہلا اصول تو یہ سکھایا مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے۔ قوی کے اور ضعیف کی میں نے وضاحت کر دی۔ اس کے بعد دوسری چیز، وفی کل خیر
احرص علی ما ینفعک، ہر اس چیز کے اوپر حرص کر جو تجھے نفع پہنچائے، یعنی ہر وہ چیز جو تجھے نفع پہنچائے اس میں حرص کر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ دین میں تجھے نفع پہنچاتی ہے اس کا حریص بن۔ دنیا کے نفع کا حریص بنانے کا حدیث نے منع فرمایا، تو اس لیے کہ اس کے بارے میں بہت سی ممانعت ہے، میں ذکر بھی کر چکا ہوں۔ تو احرص علی ما ینفعک فی کل خیر، ہر خیر کی چیز میں، خیر سے مراد یہاں پہ دین کی بھلائی ہے، دین کی کہیں تھوڑی سی بھلائی بھی ہے تو اس کے اوپر حریص ہونا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے تھے کہ مومن کے دل میں کبھی نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا گنہگار ہے، چاہے وہ کتنا بڑا فراڈ ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے، ہر مومن کے دل میں نیکی کا داعیہ ضرور آتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں آتا ہے، چاہے وہ کتنا گنہگار ہو، چاہے وہ ساری زندگی حرام کھاتا ہو، لیکن اس کے مومن جب ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، نیکی کا داعیہ تو کافر کے دل میں بھی آتا ہے، تو مومن کے دل میں کیوں نہیں آئے گا؟ تو نیکی کا داعیہ ہر مومن کے دل میں آتا ہے۔ بڑے طویل واقعات ہیں اس کے اوپر، ایک زندگیاں ہیں اس کے اوپر، ایک فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کے اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ ہر پورے عرب میں غلغلہ تھا کہ مائے فضیل کے نام سے اپنے بچوں کو ڈالو، فضیل عرب خیال سے، یعنی فضیل کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ ہر بندہ اس کو جانتا تھا۔ تو وہ ڈاکو تھے، لیکن ایسی زندگی تبدیل ہوئی کہ ہارون رشید نصیحتیں لینے آیا کرتا تھا فضیل ابن عیاض نے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے ضمن میں پورا ایک باب باندھا ہے اور بڑی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں۔ تو بہرحال ان کی کتاب فتاوی ابن تیمیہ، ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 11 کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، کتاب کا نام ابھی ذہن سے نکل چکا ہے۔ تو یہ کیا ایک پوری زندگیاں ہیں، لہذا نیکی کا داعیہ ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ چلیں فضیل ابن عیاض ہی کی بات آئی، تو فضیل ابن عیاض اتنے بڑے ڈاکو تھے، رات کو زقند لگائی گھر کے اوپر اور چڑھنے لگے تو کھڑکی سے ایک بچی کی تلاوت کی آواز سنائی دی، بس اس کی تلاوت کی جو کلمات سنے، جو ایک کلمہ کان میں پڑا کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے دل میں وہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، کہ اللہ کا نام سن کے ان کا دل ڈر جائے۔ یہ ایسے تیر بہدف لگا، اسی وقت توبہ کی۔ 7 بڑے ڈاکو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے کہ جن کے ذریعے سے یہ ڈاکہ مارتے تھے اور سب کچھ تہس نہس کر دیتے تھے۔ تو ان 7 کے ساتھ ڈاکو سے کہا، دو بھی میری توبہ، میں نے یہ کلمہ قرآن کا سن لیا، اب میری توبہ۔ چنانچہ سب نے کہا جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے توبہ کریں گے۔ لہٰذا نیکی کا کوئی چھوٹا سا داعیہ بھی کسی کے دل میں ہے، اس داعیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر حریص ہونا چاہیے۔ نیکی کا یہ داعیہ وہ بڑی نیکیاں بھی کراتا ہے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور ہر معاملے میں اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ وَلَا تَعْجِزْ، اور عاجز مت ہونا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا، کہ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، نہیں، اب یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا بہتر ہوا، چاہے نقصان ہے چاہے فائدہ ہے، اللہ نے میرے حق میں بہتر کیا۔ اس لیے کہ لفظ لو جو ہے وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو مگر میں ایسا ہوتا۔ اگر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہنس کے فرماتے تھے، اگر اور مگر نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے کاش، کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسا کر لیتا۔ تو جو بھی ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کہ کوئی آدمی، کسی صاحب نے فون کیا، جی ہماری اولاد نہیں ہو رہی، 10 سال ہو گئے شادی کو، بہت پریشانی ہے، آج جا کے پتہ چلا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہمارے اوپر جادو کروایا ہوا۔ میں نے کہا آپ اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو آپ کو اولاد دینا چاہتے ہیں لیکن فلاں رشتہ دار ہونے نہیں دے رہا۔ اللہ تو دینا چاہتے ہیں، فلاں رشتہ دار آپ کے ہاں بچہ بیٹا بیٹی ہونے ہی نہیں دے رہا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو آپ کو روزی دینا چاہ رہے ہیں لیکن فلاں رشتہ داروں نے تعویذ کروا کے آپ کی روزی کو اللہ سے روکا ہوا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ دینا چاہتے ہیں اور
فلاں رشتہ دار نے روک لیا، نعوذ باللہ، یعنی اللہ فلاں رشتہ دار سے بھی کمزور ہو گیا، اللہ ایک چھوٹے سے تعویذ سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسی باتیں سوچنا یہ ان پڑھ قسم کے لوگوں کی بات ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں پورے پڑھے لکھے لوگ نیٹی جٹی کے پل پہ جا کے وہ چیچڑے چیلوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے چیچڑے کھا لینے سے ہماری مصیبت چلی جائے گی، جنات ختم ہو جائیں گے۔ جنات کو اور کوئی کام نہیں ہے، میری اور آپ کی روزی بند کر کے بیٹھے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ فَإِنَّ لفظ لو فرمایا کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، اگر یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ یہ نقصان کیوں ہوا، اس وجہ سے یہ نقصان، یہ نقصان اس کی یہ وجہ، اگر یہ سوچنے بیٹھ جائیں گے تو انسان پاگل ہو جائے گا۔ نہیں، جو کچھ ہوا خیر ہوا، جو کچھ ہوا بہتر ہوا، یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کائنات آج سے کروڑوں سال پہلے بنائی تھی، اور اس سے کروڑوں سال پہلے اللہ نے میری اور آپ کی تقدیر لکھی تھی، اور میری اور آپ کی تقدیر میں آج کا ہونے والا نقصان اللہ نے لکھا تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے ہوا ہے جو نقصان ہوا ہے، اور یقیناً میرے فائدے کے لیے ہوا ہے۔ اور اگر کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام کثرت سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ جس وقت زمین کا نیچے میرے لیے بہتر ہو جائے تو مجھے زمین کے نیچے بلا لینا، اس وقت مجھے زمین کے اوپر نہ رکھنا۔ تو اللہ رب العزت جب مناسب سمجھتے ہیں اس کو زمین سے اوپر رکھتے ہیں، جب مناسب سمجھتے ہیں زمین سے نیچے بلا لیتے ہیں، اور اس میں جب انسان کا پورا فائدہ ہوتا ہے تب اس کو زمین سے نیچے بلاتے ہیں یا اس کو آسمانوں سے اوپر بلاتے ہیں۔ جب انسان کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے سے اچھی طرح واقف ہے، ہم اپنے فائدے سے اچھے طریقے سے ہم لوگ واقف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔